ایک دن نا دار ارقم میں رسول پاک تھے تو باہر سے کوئی شورش ہوئی. حضرت بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے مجھے. ایک نیزہ. ساری دنیا حضرت بلال کو مؤذن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی، لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہیں. سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کے لیے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے، تلوار اٹھانے والے اور ہیں، جان قربان، نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال. کہا حضور ایک نیزہ نہیں منگوا دیتے؟ بلال کیا کرنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کافر ہلکی پھلکی شرارت کرتے رہتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. یہ کرتے رہتے ہیں نا ہلکی پھلکی شرارت، باز نہیں آتے، نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا. اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا، منگوا دیا. اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا، رسول پاک کے آگے آگے چلتے، آگے 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 آگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے. حضور نے فرمایا بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا، اندر کوئی نہیں آئے گا، میں محافظ بن کے کھڑا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ، اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا، بدر میں بھی، احد میں بھی، تبوک میں بھی، یرموک میں بھی، خندق میں بھی. جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے. یہ سترا بن گیا، اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، حضور کے آگے رکھ دیتے. حضرت بلال حبشی نے مکے کے 13 سال سابقون الاولون میں سے ہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں نا مہاجر اور انصار، پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا. اور فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک الفوز العظیم. فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، پہلے کلمہ پڑھ لینا. حضرت بلال سابقون الاولون میں سے. حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں، میں تو جفا کا آدمی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں، یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا. فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا. اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی. اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو ابھی آئے نہیں تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا صرف لاتے بازار سے. یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، مکے کے دنوں کی. سودا صرف بازار سے لاتے. اب 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے. جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے. حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے. وہ دستک سے پہچانتی ہیں کہ بلال کے دستک ہے. بلال آ گیا. کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر کے ختم کر آیا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ. آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں. اب حضرت بلال گلنا شروع کرتے. یہ ہے محبت. آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کے. حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے. ایک ایک کام پوچھتے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی. فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں. حضرت بلال گھر کی چکی پیستے، گھر کے کام کاج کرتے. کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا. ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے.
फजर की अजान दे के एक दिन फजर की अजान दे के गायब नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? मुअज्जिन को अजान दे के गायब, उसे मस्जिद में फिर रहना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान पढ़ी, गायब हो गए। सहाबा ढूंढ रहे हैं बिलाल किधर है, इकामत पढ़े। हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, बिलाल आएगा तो इकामत पढ़ेगा। बिलाल आएगा तो जल्दी ना किया करो मस्जिद में, अगर 2-4 मिनट कभी देर हो जाए ना नमाज में तो जल्दी कोई बात नहीं, अल्लाह के घर ही आए हो ना, जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह का घर है, रहमत वाली जगह है। हुजूर ने फरमाया बिलाल आएगा तो अजान पड़ेगा। अब सब सहाबा खामोश हैं कि बिलाल जाता नहीं, काम भी उसका कोई ऐसा नहीं। हजरत बिलाल दौड़े आए, जल्दी जल्दी दौड़े आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ही नहीं किया कि बिलाल तू किधर से आया है, फरमाया आ गए हो? हुजूर आ गया हूं, पढ़ो इकामत। पढ़ो इकामत पढ़ी, जमात हो गई। अब सहाबा कराम अली मुरीदवान हैरान है कि हुजूर ने पूछा ही नहीं और बिलाल आया भी देर से। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर, जनाब मिक़दाद, जनाब सलमान फारसी, चंद सहाबा ना हजरत बिलाल को लेके, कौन है बिलाल, तू किधर था? राज की कोई बात है जो बताता नहीं, किधर था? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा बिलाल कोई गहरी बात है, बता मामला क्या है, रोता क्यों है? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, जब हजरत खदीजतुल कुबरा घर में चक्की पीसती थी, थक जाती थी ना, तो मैं मदद कराया करता था। कितने दिन बीत गए, जब फजर की अजान देने के लिए गुजरता हूं तो हजरत फातिमा ज़हरा के बच्चे रोते होते हैं। फरमाया मैंने हजरत फातिमा को गोद में खिलाया है, मुझे अपने महबूब की शहजादी से बड़ा प्यार है। कई दिनों से हुजूर की खिदमत में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह को मेहरबानी फरमाए। हुजूर ने रात पैगाम भेजा है सैयदा फातिमा को कि बिलाल जब आए तू पर्दा करके अंदर चली जाया कर। हजरत बिलाल फरमाते हैं अजान दे के गया था हजरत फातिमा के घर, मैंने कहा महबूब की बेटी जरा पर्दा कर ले, तू बच्चों को दूध पिला, मैं तेरी चक्की पीस देता हूँ। हजरत बिलाल हबशी की आंखों में आंसू रो रो के बतलाते हैं। फरमाया सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा, मेरे हबीब ने पता क्या फरमाया? फरमाया जिसने फातिमा को राजी किया उसने तो मुझे राजी किया। हजरत सैयदना बिलाल हबशी फरमाते मैंने चक्की पीसी और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे महबूब की बेटी ने मुझे बड़ी ही दुआएं दी हैं, उन्होंने मुझ पर बड़ा ही इज़हार मोहब्बत फरमाया है। फरमाया मैं आजान से लेकर जमात तक लोग तस्बीहां रोलते हैं, लोग कुरान की आयत की तिलावत करते हैं, आजान से लेकर जमात तक लोग मुख्तलिफ किस्म के अज़कार में मशगूल होते हैं। फरमाया मेरा जिक्र सुनो, मेरी तिलावत सुनो, मेरा वजीफा सुनो, मैं आजान से लेकर जमात तक मोहम्मद अरबी की बेटी की खिदमत करने चला जाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी की चक्की पीस के आया। हजरत बिलाल ने इस अंदाज में, बदर की जंग लग गई, बदर का मार्का, हजरत बिलाल के हाथ में तलवार है, कहा मैं लड़ूंगा, पूरा पूरा जिहाद करूंगा। उमैया बिन खलफ जो बड़ा मारा करता था ना, वो दौड़ रहा था अपने बेटे को लेके, आगे कुछ सहाबा खड़े थे, वो करीब से गुजरने लगा। हजरत बिलाल ने फरमाया जरा पकड़ना उमैया को, ये मुझे मारा करता था, जरा पकड़ना, ना जाने ना देना। उमैया को सहाबा ने रोका। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने पकड़ के एक जोर से घूंसा मारा, उधर जाके गिरा। हजरत बिलाल तलवार लेके खड़े हैं उमैया के सर पे। कहा उमैया मैं तुझे नहीं कहा करता था अल्लाह मेरे मुस्तफा को बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, मैं तुझे नहीं कहा करता था कि खुदा हमें गलबा देगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, मैं ना कहा करता था कि अल्लाह इस दीन को हर दीन पे गलबा देगा, पर मैं देख अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी, देख तू जलील कर दिया गया। हजरत बिलाल ने मारा, गर्दन उड़ा दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे देख रहे थे, दौड़े हुए आए, कहा बिलाल मुबारक हो, बिलाल मुबारक हो, आज तो तेरे सारे बदले पूरे हो गए। हजरत बिलाल ने सजदा शुक्र अदा किया, पहले कलमा पढ़ने वाले लोगों में से जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दलेरी के साथ काम किया। अब आ गया वक्त हिजरत का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को फरमाया बिलाल तू हिजरत कर जा, मदीने की तरफ चला जा। हजरत बिलाल ने अर्ज की हुजूर मैं गुलाम हूँ, खादम हूँ,
ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے؟ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے، 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتے، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد ایک قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ۔ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ، کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں۔ فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں، سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آزان کوئی کہنے لگا یہ کریں، کوئی کہنے لگا وہ کریں۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے۔ فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا، اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔
حضور اذان پڑھے گا کون؟ فرمایا بلال پڑھے گا. حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی. اشہد نہیں کہتے تھے، اشہد کہتے تھے، لکنت تھی. حضور نے فرمایا بلال کا اشہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے. لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا. حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی. اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہیں تو اذان پڑھا کرے گا. جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اذان پڑھ. اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی. سب سے پہلی اذان 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے. 2 مرتبہ. ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے. ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے. حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی. حضرت بلال خود بھی سو گئے. سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی. حضرت بلال کو حضور نے آواز دی. جناب بلال چونک کے اٹھے. فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا. میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں. حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی. ٹیک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی. حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان. حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی. عزیز دوستو حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا. اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے. حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا. میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی. یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ وقت ہو گیا آگے گزرنے کا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا. کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا. حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا. حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں جس طرح عام لوگوں پہ. سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں. ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے. ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں. کہا نہ بلاؤ اسے. عصر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چڑھ ذرا اذان پڑھ مسجد کی چھت پہ چڑھ جا. حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا، میری مدد کرنا، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا. جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا. حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا. بلال نے اذان شروع کی. جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی. جب بلال نے کہا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا. جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جو سارے چوپ کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا. جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آنسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے اور کہا ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے.
اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا کیوں نہیں؟ بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو، میں کیسے پڑھوں؟ امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھاما نا، تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے، اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔ کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں شام گئے تو جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اذان پڑھو، حضرت بلال نے فرمایا میں پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑی ہمت کے بعد اذان پڑھی، اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں اذان پڑھوں گا، رونا نہ، وعدہ لے لیا۔ حضرت عمر تو نہ روئے، لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا۔ جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے، جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے۔ وہ اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ تک گئی، رسول پاک کے بعد پھر اذان اس سے آگے